اللہ اللہ، ایکو بند کر دیں، آواز کو سادہ کر دیں۔ اللہ اللہ، بالکل بند کر دیں، ایکو زیرو کر دیں، زیرو۔ رپیٹ بند کر دیں، آواز کے پیچھے آواز نہ آئے۔ اللہ اللہ، ابھی بھی چل رہی ہے، بند کر دیں، زیرو کر دیں، زیرو۔ ہاں جی، اللہ اللہ، چلیں بس آپ نے اسے بند ہی رکھنا ہے، اسے نہیں چلانا۔ اللہ اللہ، ایک مہربانی کریں، چھوٹے بچے سارے اس طرف آ جائیں، انہیں کھڑے کریں اور اس طرف آ جائیں، دائیں طرف آ جائیں۔ بیٹا کھڑے ہو جو، آپ بھی ادھر آ جاؤ، شاباش۔ آپ بھی کھڑے ہو جو، اس طرف آ جاؤ، شاباش۔ تھوڑا تھوڑا قریب آئیں کتاب اللہ کے، قرآن حکیم کے قریب بیٹھیں، نزدیک آ جائیں، تھوڑا تھوڑا نزدیک آ جائیں۔ اللہ آپ کو عزت برکت دے جی، خوش رہیں، سلامت رہیں۔ الحمدللہ الذی بدیع السماوات والارض، وشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا۔ احمد محمد مصطفیٰ صدیقہ اہل الصفا، فاروقہ المجتبی، عثمانہ عین الحیا، المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے۔ زہرا وہ طاہرہ ہیں، طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہیں، عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام، امامت کو ناز ہے۔ من ندانم عز و شان فاطمہ، کعبہ من آستان فاطمہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک دفعہ درود بآواز بلند پڑھیں جی، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جیسے جو درود آتا ہے اونچی آواز سے پڑھیں، صلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بڑی محبت سے ہمارے بڑے پیارے بھائی، بڑے اچھے دوست، ماہر منظم عباس صاحب نے آج کا یہ وقت لیا، اللہ آپ کو عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ چودھری محمد اویس صاحب، ملک شاہد عباس صاحب اور ملک محمد ارشد صاحب، ملک حمید اللہ اور جملہ ملک برادران، اللہ آپ سب کو عزتیں، برکتیں، رفعتیں، عظمتیں عطا فرمائے، صحت اور تندرستی والے معاملات فرمائے۔ چودھری محمد اویس بھائی نے جو دعا کے لیے کہا، اللہ حضور کے صدقے سے ان کی مشکلیں آسان فرمائے، آپ سب آمین کہہ لیں۔ آئیے قرآن حکیم میں سے میلاد پڑھنے کے لیے سورہ تغابن سے بات کو شروع کرتے ہیں، اور اسی آیت سے انشاءاللہ آج ہم میلاد پڑھیں گے۔ بلکہ سورہ تغابن میں بعد میں پڑھتا ہوں، پہلے سورہ نحل سے ایک آیت کو پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے قرآن حکیم ہی سے میلاد پڑھنا ہے، ہم کہانیوں والے نہیں ہیں، ہم آیات والے ہیں۔ وہ کہانیوں والے اور ہیں، آیات والے اور ہیں۔ میں نے اس لیے عرض کیا کہ آواز کو سادہ کریں تاکہ بات کی سمجھ آئے، شور تو ڈالنا ہی نہیں ہے، مقصد تو بات سمجھانا ہے۔ آئیے میلاد پڑھنے کے لیے سورہ نحل سے یعنی آغاز اس آیت سے کر لیتے ہیں۔ ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن رحمت ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن بشارت ہے،
قرآن علم کل ہے، قرآن ہر میدان میں غالب ہے، قرآن ہر میدان میں، ماشاءاللہ آپ کی زبانوں پہ قرآن کی آیت آئے جی، قرآن ہر میدان میں۔ دیکھیں میں آگے نہیں چلوں گا جب تک یہ آیت آپ پڑھیں گے نہیں، آپ کی زبانوں پہ جب آیت آئے گی، اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس زبان پہ قرآن کا ایک حرف آ جائے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں۔ اس لیے مہربانی فرمائے آپ ذرا قرآن میرے ساتھ پڑھیں۔ قرآن رحمت ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن علم کل ہے، قرآن ہر میدان میں غالب ہے، قرآن ہر میدان میں نہیں۔ ابھی بھی آواز کم میں نہیں، آگے چلیں گے جب تک یہ آیت آپ نہیں پڑھیں گے۔ قرآن ہر میدان میں، اللہ سلامت رکھے۔ دیکھیں آپ قرآن پڑھیں گے تو پھر دعا تو مل جائے گی نا، اللہ آپ کو عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ لو جی ایک آیت اگر آپ سن چکے، اب آئیے پھر ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا رطبین ولا یابسین الا فی کتاب مبین۔ ہر تر شے کا ذکر قرآن میں، ہر خشک شے کا ذکر قرآن میں، ہر تر شے کا ذکر جی قرآن میں، ہر خشک شے کا ذکر۔ کوئی بات نہیں، آپ نہیں بولیں گے تو پھر بات رک جائے گی، دوبارہ عرض کرتے ہیں ہر تر شے کا ذکر، ماشاءاللہ ہر خشک شے کا ذکر، اللہ سلامت رکھے جی۔ 2 آیتیں میں پڑھ چکا بیٹا، یہ آسان اردو ہے، سمجھ آتی ہے، 2 آیات میں پڑھ چکا، رکیے گا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ ہر چھوٹی سی چھوٹی شے کا ذکر قرآن میں، ہر بڑی سی بڑی شے کا ذکر قرآن میں۔ ہاں جی، چونٹی کا ذکر، ہاتھی کا ذکر، بس یہی مثال ہے نا، ہر چھوٹی سی چھوٹی شے کا ذکر، ہر بڑی سی بڑی۔ اچھا ایک منٹ رکو ایک اور آیت پڑھتے ہیں، رکو اسی منہج پہ، اسی میتھڈالوجی پہ، اسی سٹریٹجی پہ ایک آیت اور پڑھتے ہیں، رکو۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین۔ آسمانوں کی ہر چھپی شے کا ذکر قرآن میں، زمین کی ہر چھپی شے کا ذکر قرآن میں، آسمانوں کی ہر چھپی شے کا ذکر، ماشاءاللہ زمین کی ہر چھپی شے کا ذکر۔ دیکھیں میں ہر تقریباً سارا سال ہی منظم بھائی رابطے میں رہتے ہیں اور کچھ نہ کچھ پروگراموں کے حوالے سے ڈسکس کرتے رہتے ہیں، تو بڑی محنت سے آج کا یہ وقت طے پایا ہے۔ اگر آپ چپ رہیں گے تو کچھ نہیں ملے گا، اگر آپ بولیں گے تو سب کچھ مل جائے گا۔ ہر تر شے کا ذکر، ہر خشک شے کا ذکر، آسمانوں کی ہر چھپی شے کا ذکر، زمین کی ہر چھپی شے کا ذکر، ہر چھوٹی سی چھوٹی شے کا ذکر، ہر بڑی سی بڑی شے کا ذکر۔ چلیں رکیں میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دیتا، رکو۔ اگر یہ 4 آیتیں آپ کو سمجھ آ گئی، اب آؤ سورہ بنی اسرائیل کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن رحمت، قرآن شفا، قرآن مشکل کشا۔ ہاں جی، قرآن مشکل کشا۔ کوئی بات نہیں، آپ چپ بیٹھے ہیں، قرآن مشکل کشا۔ اب بھائی میں پھر عرض کر رہا ہوں قرآن مشکل کشا۔ اب میرے دوستوں کے ذہن میں کوئی قرآن آ رہا ہے جو مشکل کشا بھی ہے؟ چلو اچھا ٹھہرو، اگر سمجھ نہیں آئی تو میں اسے واضح کر دیتا ہوں۔ اسی قرآن کو کوفے کی مسجد میں ایک شخصیت نے سامنے رکھ کے فرمایا تھا ھذا قرآن و انا قرآن، ھذا قرآن و انا قرآن، ھذا قرآن صامت انا علی ابن ابی طالب قرآن ناطق۔ یہ خاموش قرآن ہے، میں علی بولتا قرآن ہوں۔ تو پھر مجھے کہنے دو قرآن مشکل کشا۔ بھائی ایسے نہ کرو، جس کا ایمان ہے علی مشکل کشا ہے وہ تو سبحان اللہ کہو نا یارا۔ نہیں، ہر بندہ نہ بولو، جس کا ایمان ہے کہ میرا علی مشکل کشا ہے وہ سبحان اللہ کہہ لے جلدی۔ اچھا اگر آپ اجازت دو، اگر آپ لمبے سفر نہیں کرتے، اگر یونیورسٹی میں پڑھنے پڑھانے کے معاملات نہیں ہیں، اگر اجازت دو تو جلدی سے ایک آیت مشکل کشا پہ پڑھ لیں۔ اچھا نہیں پڑھ رہے، چھوڑیں، نہیں کوئی بات نہیں، آپ میں حیران ہوں، سفر لمبے میں کر رہا ہوں، تھکے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے تو نہ کرے۔ جس کے دل میں علی کی جتنی محبت ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ۔
ماشاءاللہ، اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے۔ لو بھی مشکل کشا پہ آیت پڑھنے کے لیے سورہ نمل والی 2 آیتیں میرے سامنے آ رہی ہیں۔ یہ 27 نمبر سورہ ہے اور ترتیب کے اعتبار سے 39 اور 40 نمبر آیت ہے۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ اپنی امت سے مخاطب تھے، کوئی ہے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے مجھے تخت چاہیے۔ جب کہا نا بلقیس کے آنے سے پہلے تخت چاہیے، کالا افریت من الجنی، ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامی کا، اے نبی آپ اپنے مقام سے اٹھ کے بیٹھیں یا یہ محفل برخاست ہوتی ہے تو میں تخت لے آؤں گا۔ سلیمان فرماتے ہیں آپ تشریف رکھیں، بلقیس پہنچنے والی ہے، مجھے اس کے آنے سے پہلے چاہیے، مجھے ارجنٹ چاہیے، مجھے آنن فانن چاہیے۔ لو میرے صاحبوں، جب نبی نے کہا نا کہ آئی نیڈ ارجنٹ، مجھے فوراً چاہیے، اب کوئی جن نہیں کھڑا ہوا، اب ایک اہل اللہ کھڑا ہوا، اب ایک ولی اللہ کھڑا ہوا، اب ایک رب کا درویش کھڑا ہوا، اب ایک رب کا فقیر کھڑا ہوا، نام ہے آصف بن برخیا۔ اس نے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اس ولی نے کہا سونا نبی آپ اپنی آنکھیں بند کر کے کھول لیں، آپ کی بند آنکھ بعد میں کھلے گی، ولی تخت پہلے لائے گا۔ اب مجھے جواب دو، تخت آیا تھا؟ آپ چپ بیٹھے ہیں، نہیں آیا؟ نہیں، آپ کی خاموشی نے پریشان کر دیا، نہیں آیا؟ نہیں، ابھی بھی بندے چپ ہیں، تخت نہیں آیا۔ کون لے کے آیا؟ نبی؟ نہیں، نبی منگوا رہا ہے۔ کون لایا؟ جن؟ نہیں، جن پچھلی آیت میں ہے، تو پھر کون لایا؟ ولی، شاباش، ولی ولی۔ اب گھر بیٹھ کے اکیلے تنہائی میں سوچنا، اگر ولی اتنی طاقت رکھتا ہے، یہ ولی تھا تو جو علی ہے، بھائی بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آئی ہے، بھائی جس کے دل میں علی کی جتنی محبت ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ۔ بھائی ایسے نعرہ تکبیر، بسم اللہ، نعرہ بسم اللہ، رسالت، نعرہ خلافت، بسم نعرہ حیدری، علماء اللہ اہل کی سنت، سرکار کی آمد، مرحبا، منٹھار کی آمد، مرحبا، مکی کی آمد، مرحبا، مدنی کی آمد، بسم اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، بسم اللہ۔ نعرہ رسالت۔ اچھا یار، اگر آپ اجازت دو تو میں جلدی سے ایک آیت عقیدہ ختم نبوت پہ پڑھوں پھر آگے چلوں؟ اچھا نہیں، ٹھنڈا ہی بول رہے ہیں، چھوڑ دیا؟ نہیں جی نہ، نہیں، اب بار بار موقع نہیں ملنے والا۔ جس کے دل میں یقین اور ایمان ہے کہ میرا نبی آخری نبی ہے، وہ تو سبحان اللہ کا ہونا یار۔ سبحان اللہ، سبحان لو اللہ۔ جی، میں جلدی سے ایک آیت عقیدہ ختم نبوت پہ پڑھتا ہوں، پھر واپس انہی آیتوں پہ آئیں گے۔ عقیدہ ختم نبوت پڑھنے کے لیے سورہ بقرہ کی طرف چلتے ہیں۔ بھائی 2 نمبر سورہ ہے اور میرے سامنے 60 نمبر آیت آ رہی ہے۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، 12 قبیلوں کے 12 بندے نبی موسیٰ کے پاس پانی مانگنے گئے۔ بندے نبی سے مانگنے گئے، بندے نبی سے مانگنے گئے۔ کیا بات، کیا بات ہے، جی میں کیا قرآن بات پڑھنا مرشد، پیا، بندے نبی کو منگن گئے نے۔ کیا بات، کیا بات بھائی پنجابی مرشد۔ سمجھ آتی ہے نا بھائی؟ ہاں جی، بندیاں نو پانی چاہیے، بوا نبی دا کھڑکایا ہے، بندے نبی کو۔ اچھا انج کرو مولانا، اے ویڈیو ریکارڈنگ ہے، کوئی آیت وکھاؤ کہ اللہ نے منع کیتا ہوئے کہ نبی کو نہیں منگنا۔ نہیں، ایسی کوئی آیت نہیں آئی۔ ادھروں بندیاں پانی منگے ہے، اللہ فرمایا فقل نضرب بعصاک الحجر، میرا نبی موسیٰ اپنا ڈنڈا پتھر پہ مار۔ ادھر نبی نے ڈنڈا مارا، فانفجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، نبی دا ڈنڈا وجن دی دیر ہے، ڈنڈے دے صدقے پانی آیا ہے۔ اللہ، کیا بات، کیا نہیں آیا؟ بات، کیا بات ہے نہیں، ایک مرشد۔ منٹ مجھے جواب دو، نہیں آیا پانی؟ آواز کم میں نہیں آیا؟ آیا۔ اچھا ایک منٹ رکو یار، یہ تو نبی ڈنڈا مارے پانی پتھر میں سے، نبی گود میں ہو مارے ایڑی، اللہ، پھر پانی آتا ہے؟ کیا اچھا بھائی، پانی ایڑی میں سے نہیں پتھر میں سے، پانی ڈنڈے میں سے نہیں پتھر میں سے، 11 پتھروں میں سے پانی نکل ہی آتا ہے۔ کمال تو یہ ہے مقام حدیبیہ پہ تیرا اور میرا نبی بیٹھا ہے، صحابہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ پیاس لگی ہے، ڈنڈا نہیں مارا، ایڑی نہیں ماری، زہرا کے بابا نے ہاتھ دراز کیا، حسین کے نانا کی 5 انگلیوں میں سے پانی جاری ہوا یار۔ اللہ، کیا بات، کیا جملہ بات۔ تو آگے ہے جو ختم نبوت پہ کہنا چاہتے ہیں، ڈنڈا مار کے پتھر میں سے جو پانی نکال لے اسے نبی کہتے ہیں، ایڑی مار کے پتھر میں سے جو پانی نکال لے اسے بھی نبی کہتے ہیں، جس کی 5 انگلیوں میں سے پانی نکلے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ جس کا تکبیر، بسم اللہ، نعرہ جی بسم اللہ، رسالت، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مکی کی آمد، تاجدار ختم نبوت، بسم اللہ، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت۔ اچھا یارا، ختم نبوت دا نعرہ تسی بڑا پیارا لایا، یہ تسی کہو تے ایک آیت ختم نبوت ہور پڑھ لئیے۔ اللہ، کیا بات،
بھائی حضرت یہی میلاد ہے نا، باتیں تو حضور کی ہو رہی ہیں نا. میں بڑا پیارا یاسین بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب میرے مزاج کے مطابق ہو گیا ہے، اللہ آپ کو عزت برکت دے. لو جی، میں ختم نبوت پہ ایک آیت اور پڑھ رہا ہوں. سورہ الحج میرے سامنے ہے، سورہ ابراہیم میرے سامنے ہے. تسی چپ بیٹھے ہو؟ میں دونوں آیتیں اکٹھے پڑھنے لگا ہوں، سورہ الحج، سورہ ابراہیم. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَذَالِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کے نظارے دکھائے. اللہ کیا بات، ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کے نظارے دکھائے. جسے زمین و آسمان کے نظارے دکھائیں وہ ہے ابراہیم. اللہ سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض. ابراہیم کو دکھائے گئے، محمد کے سامنے بنائے گئے. اللہ کیا بات، نہیں، کیا آپ نے بات، غور ہی نہیں کیا. کیا بات، اور بھائی کیا بات. جیتے رہیں. جسے زمین و آسمان کے نظارے دکھائے جائیں اسے نبی کہتے ہیں، جس کے سامنے بنائے جائیں اسے خاتم النبیین کہتے اللہ ہیں. کیا بات ہے مرشد، کیا بھائی بات. جس کا عقیدہ اجازت دیتا ہے میرا نبی آخری نبی ہے، وہ تو سبحان اللہ کا ہونا یار. سبحان اللہ، سبحان اچھا اللہ، ایک منٹ سبحان ٹھہرنا، اللہ. ذرا ٹھہرنا. وہ آیتیں 4 جو میں پڑھ چکا ہوں وہ رک گئی، میں اس سے انہی سے آگے چلوں گا. ذرا ٹھہرو، میں ختم نبوت پہ جلدی سے ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں. اچھا نہیں، میں نہیں پڑھ رہا، چھوڑیں جی. اللہ کیا بات. نہیں دیکھیں، یہ نہیں جی، یہ ذرا مائک روکیں جی. ایسے نہیں، یہ آپ کے مائک کی وجہ سے ان پہ پردہ پڑ رہا ہے. ایسے نہ، جس کے دل میں یہ نبی ایک ایمان ہے کہ میرا نبی آخری ہے، سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہو. دیکھیں آواز تو میرے گلے میں نہیں ہے، میری طبیعت تھکی ہوئی ہے، شب و روز پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور آگے شیڈیول مسلسل ہے. آئیے، میں جو وہ حدیث مسلم اور بخاری میں ہے، امام مسلم اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ معاشر کا میدان ہوگا، بندے سارے کٹھے ہو کے حضرت آدم دے دربار وچ جان گے. حضرت آدم فرمان گے اذهبوا الی غیری، میں نہیں وہ کوئی اور ہے. بندے کٹھے ہو کے پھر شیث کے دربار میں جائیں گے. شیث فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، میں نہیں وہ کوئی اور ہے. بندے اکٹھے ہو کے حضرت نوح کے دربار میں جائیں گے. نوح فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، میں نہیں وہ کوئی اور ہے. بندے اکٹھے ہو کے حضرت موسیٰ، ہاں جی ایتھے جڑے کسے دربار نہیں نہ جاندے، اوتھے سارے درباراں میں جان گے. بھائی بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. وہاں پہ سارے درباروں میں جائیں گے، ہم نہیں تھکیں گے کیونکہ ہم عادی ہیں. کبھی داتا صاحب چلے گئے، کبھی پاک پتن چلے گئے، کبھی سلطان باہو چلے گئے. اگر ہمارے پاس پیسے آ گئے تو ہم کربلا چلے جائیں گے. اگر اللہ نے ہمیں اور پیسے دے دیے تو ہم بڑے دربار محمد کے دربار میں چلے جائیں گے. یہ مطلب ہے ساڈی پریکٹس ہے اور ساڈی درباروں والی پریکٹس ہے. یارا جڑے درباراں والے بیٹھے نے سبحان اللہ دے کہو یارا. سارے بندے اکٹھے ہو کے جب سارے نبیوں کے درباروں پہ جائیں گے، پھر آخر پہ حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے. عیسیٰ فرمائیں گے اذهبوا الی محمد هو خاتم النبیین، اب کسی اور دربار میں جانے کی ضرورت نہیں، محمد کی کچہری میں چلے جاؤ، وہ آخری نبی ہے. میرا نبی، شاباش، میرا نبی، آواز کم ہے، میرا نبی. اچھا یارا اگر آپ اجازت دو، یہ جو حدیث میں نے ابھی پڑھی ہے وہ یہاں پہ سورہ نساء میں ہے. یہی حدیث سورہ نساء میں ہے. آپ کہو میں پڑھوں؟ نہیں پڑھ رہے، چھوڑیں. نہیں جی واپس آ گئے. 2-4 بندے سبحان اللہ باقی چپ بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں، پچھلے بندوں کا ہمارے نبی سے تعلق ہے کیا؟ میرا نبی تیرا نبی بھی ہے تو پھر سبحان اللہ کہو جلدی سے. لو جی سنیے گا، یہی حدیث سورہ نساء میں ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ. اللہ فرماتا ہے معاشر کا میدان ہوگا، میں اللہ ہر امت میں سے ایک ایک گواہ اٹھاؤں گا. وہ گواہ اس امت کا نبی ہوگا. آدم آئیے اپنی امت کی گواہی دے، پیچھے ہو جائیے. نوح آئیے اپنی امت کی گواہی دے، پیچھے ہو جائیے. دانیال آئیے، ابراہیم آئیے، اسماعیل آئیے، عیسیٰ آئیے. 1.25 لاکھ نبی جب اپنی 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 امتوں کی گواہی دے لے گا، اللہ فرماتا ہے وجئنا بک شہیدن علی ہؤلاء، ہم آواز دے کے کہیں گے زہرا کا بابا آئیے، حسین کا نانا آئیے، آ کے اپنی امت کی بھی گواہی دیجئے، ان نبیوں کی بھی گواہی دیجئے اور ان کی امتوں کی بھی گواہی دیجئے. تو سانجے بھی غور نہیں کیتا، اے جڑا اپنی اپنی امت کی گواہی دے اونوں نبی کہندے نے، تے جڑا کائنات دا گواہ ہوے اونوں خاتم النبیین کہندے نے. یار بسم اللہ. اے نعرے دا جواب اگر صحیح دیو تے میں 2 آیتاں ہور ختم نبوت تے پڑھ چھڈاں گا. اب لگائیں جی، لگائیں تاجدار ختم، لگائیں جی، لگائیں نعرہ لگائیں. دیکھیں جی بسم اللہ. دیکھیں میں چونکہ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں،
میرے سامعین میں یونیورسٹی کے طلباء بھی ہیں. یہ ایک بات ذرا دل پہ لکھیے گا. دس از دا مین اینڈ بیسک پراپرٹی آف نبوت از دیٹ نبی مسٹ بی بیوٹیفل. چلو جی سادے بندے نو سمجھ نہیں آئی تے پھر میں آسان کر دینا. نبی حسین ہوندا ہے, نبی کانا نہیں ہوندا. بولو بھی تو صحیح جنوں سمجھ آئی. بسم اللہ. نبی دیکھنا ہے تو چہرہ یوسف دیکھو, نبی کا حسن نظر آئے گا. لہجہ داؤد دیکھو, نبی کا حسن نظر آئے گا. ایک ایک جملے تے سبحان اللہ بن دیئے. سیاحت عیسیٰ دیکھو, نبی کا حسن نظر آئے گا. لباس موسیٰ دیکھو, نبی کا حسن نظر آئے گا. اچھا تجھے اگر کچھ نظر نہیں آتا, فقر محمد دیکھو. بھائی بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. چلے اللہ آپ کو عزت اور برکت دے. قرآن رحمت ہے, قرآن ہدایت ہے, قرآن بشارت ہے, قرآن علم کل ہے, قرآن قرآن ہے, قرآن کریم ہے. اگر یہ 4 آیتیں آپ کو سمجھ آ گئیں تو آگے 2-4 آیتیں اور پڑھ لیں. چلیں اللہ عزت برکت دے. سورہ اب آؤ سورہ تغابن کی طرف. مجھے بیٹا ذرا ٹائم بھی دکھاتے رہیے گا. 11:30 تک گفتگو ہو گئی. تقریباً میں 20 سے 22 منٹ, چلیں آدھا گھنٹہ میں آپ کے درمیان اور ہوں. سورہ تغابن پڑھتے ہیں. اب ذرا جم کے سنیے گا. اگر پچھلی آیتیں یاد ہیں تو پھر اگلی گفتگو سمجھ آئے گی. قرآن رحمت ہے, کہو رحمت. شفا, ہدایت. نہیں انج نہ کرو, رل کے سبق پڑھو. رحمت. دیکھو میں تھوڑے کو صرف قرآن ہی پڑھانا ہے. جی میں کوئی شیر پڑھیا تے پھر نہیں میں کہنا میرے نال پڑھو. جے کوئی شیر آ گیا گفتگو دے اندر پھر تساں چپ کر کے سننا ہے. قرآن رل کے پڑھنا ہے. رحمت, چپ ہو گئے بندے. پھر رحمت, شفا, ہدایت, بشارت. ہر چھوٹی سی چھوٹی شے کا ذکر, ہر بڑی سی بڑی شے کا ذکر, آسمانوں کی ہر چھپی شے کا ذکر, زمین کی ہر چھپی شے کا ذکر, ہر تر شے کا ذکر, ہر خشک شے کا ذکر. لو جی تواڈی خیر ہو گئی جی تسی ایتھوں تک قرآن سمجھ لیا. ہن آؤ سورۃ تغابن او آیت پڑھیے جیڑی میں خطبے وچ پڑھی ہے. اللہ فرماندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ, ایمان لاؤ اللہ پہ, ورسولہ, اور اس کے رسول پہ, والنور الذی انزلنا, اور اس نور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا, یعنی قرآن نور. قرآن ویکھو نا ہر پاسے نور ہے. اور جد دا ربیع الاول دا چند چڑھیا ہر گلی چ نور ہے, ہر شہر چ نور ہے. قرآن نور ہے. قرآن نور تھا نہیں. نہیں کھلو جو کی ہو گیا جی, تھا نہیں. قرآن نور. ہن ذرا میرے تکیا جی, اے ایتھوں بھی نور ہے, ادھر سے بھی نور ہے, ادھر سے بھی نور ہے, ادھر نور ہے نا. یہ دا سارا ہی گھر نور ہے. بھائی بولو بھی تو صحیح, کوئی باتیں اشاروں سے بھی ہوتی ہیں. بھائی جو آپ نور ہو اس کا سارا گھر ہی نور ہوتا ہے. نہیں ٹھہرو میں سمجھانا, یہ ٹھہر جو. یہ سورہ انعام بھی نور ہے, یہ سورہ توبہ بھی نور ہے, یہ سورہ سبا بھی نور ہے, یہ سورہ زخرف بھی نور ہے, یہ سورہ جاسیہ بھی نور ہے, یہ سورہ واقعہ بھی نور ہے, یہ سورہ محمد بھی نور ہے, یہ سورہ کوثر بھی نور ہے. بھائی میرے دوستوں کی کیا بات ہے, مجھے اب تسلی ہو گئی کہ میں باتیں کیا کر رہا ہوں میرے دوستوں کو سمجھ آ رہی ہیں. محمد بھی نور ہے, کوثر بھی نور ہے. یہ دا مطلب ہے اے چونکہ آپ نور ہے نا, اے دی ہر صورت نور ہے. اور نہیں تسی سمجھے نہیں میں کو گل پیا کرنا, اے جڑا آپ نور ہوے نا او دی ہر صورت نور ہوندی ہے. تھوڑی خیر ہو گئی, جیوندے رہو واسطے رہو. اچھا ایک منٹ رکنا, ذرا رکنا. مولا یہ قرآن کیسا نور ہے, ذرا رکنا. میرے سامنے سورہ رعد آ رہی ہے بھائی, 13 نمبر سورہ ہے, 31 نمبر آیت ہے. اب ذرا سننا قرآن کیسا نور ہے. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ, ایمان لاؤ اللہ پہ. بلکہ سورہ رعد کی آیت پڑھتے ہیں, لو انا قرآن, اگر یہ والا نور سجرت بہ الجبال. اللہ فرماندا ہے اے والا نور اگر پہاڑاں تے آوندا نا, پہاڑ ٹر پیندے. پہاڑ ماشاءاللہ ہن مینوں تسلی ہو گئی ہے میرے دوست قرآن پڑھ دینے پہ. پہاڑ ٹر پیندے. اگے اللہ فرماندا او قطیت بہ الارض, اگر اے والا نور قرآن نور زمین تے آوندا زمین پھٹ جاندی. ویکھو میں تھوڑے سادے چہرے ویکھ کے پنجابی چ گل کرنا وا پیا. اگے اللہ فرماندا او کلما بہ الموتى, اگر قرآن نور مردے تے آوندا مردہ کلام کردا.
मुर्दा बोल पैंदा। एदा मतलब है तुसा महसूस कीता है बड़ा जलाली नूर है, बड़ा हैबत वाला नूर है, बड़ा जलाल वाला नूर है। अगर पहाड़ों पे आता पहाड़ चल पड़ते, अगर जमीन पे आता जमीन फट जाती, अगर मुर्दे पे आता तो मुर्दा बोल पड़ता। मौला तो फिर ये इतना जलाली नूर कहां पे रखा? और फरमाया जिसे पहाड़ बर्दाश्त न करे, जिसे जमीन बर्दाश्त न करे, जिसे मुर्दा बर्दाश्त न करे, नाज़ला बिरूहिल अमीन अला कल्बिक, ये ज़हरा के बाबा के दिल पे आया है। ये हुसैन के नाना के, जरा पढ़िया जी, ये हुसैन के नाना के हुन भी तुसी नहीं समझे जिदे दिल ते नूर आए। भाई बोलो भी तो सही जिसे समझ आ रही है। तुसी कोशिश करो मेरे नाल रल के मौलवी सारे कुरान नु नूर मन जन, उन्हां नु नूर मैं आपे ही मनवा लांगा। मन ते जान कुरान नूर है, मनो ते सही कुरान। आवाज कम हो गई है यारा, कुरान फिर आवाज कम है, कुरान नहीं, ये ठीक है, मैं आपकी बात कर रहा हूं। कुरान मन गए सारे, कोई इनकार करेगा? तो फिर हुन जरा फकीर दा जुमला दिल ते लिखिया जी, कुरान को नूर मानने वालों सुनो, इसके आने से वो नहीं आए, उनके आने से ये आया है। कुरान नूर है, वो नहीं बोल दो पे नूर है, तो फिर सुनो वो इसके पीछे नहीं गए। हाय हाय, मेरे दोस्तों ने गौर नहीं किया। हजरत मूसा को तौरात लेने के लिए तूर पे जाना पड़ा, हजरत ईसा को इंजील का इंतजार करना पड़ा। कमाल है, ओ मक्के बैठे ने ये नूर पीछे मक्के पहुंचा, ओ मदीने बैठे ने ये नूर पीछे मदीने पहुंचा। अगर वो गारों में है, ये नूर पीछे गारों में पहुंचा। अगर वो यारों में है, ये नूर पीछे यारों में पहुंचा। अगर वो प्यारों में है, ये नूर पीछे प्यारों में पहुंचा। अब जरा जुमला दिल पे लिखना, ए जेड़ा पीछे पीछे आया है एनू नूर मन गया है, ते जिदे पीछे आया है। आप कहो मैं आगे कुरान पढ़ना चाहता हूं, अभी तो बातें चल रही हैं, मैं आगे कुरान पढ़ लूं। दो चार बंदे सुभान अल्लाह बाकी चुप बैठे हैं, क्या मैं आगे कुरान पढ़ लूं? ऐसे ना करो, जिसके दिल में कुरान की मोहब्बत है उतनी जोर से कहो सुभान अल्लाह जल्दी। लो जी आजो, बड़े अच्छे अंदाज से आपने मिलाद की इस महफिल को सजाया और बड़े आला अंदाज से आपने कुरान हकीम सुना। बंदे कितने जिड़े अंदर मिलाद शेर के। आजकल फेसबुक पे एक बड़ी बीमारी चली हुई है, मिलाद शिरक है, बिदत है। यहाँ पे डॉक्टर शाह हुसैन मखदूम सानी के सामने आके बैठो, तुम्हें समझ आएगी ये शिरक नहीं, ये तो इबादत कर रहे हैं। अबे हम तो कुरान पढ़ रहे हैं, ये तो इबादत हो रही है। अच्छा भाई मुझे जल्दी से बताओ भाई, कुरान नूर है? आप फिर चुप कर गए, कुरान नूर है? था नहीं है? अच्छा अब रुकना, मौला ये जो कुरान नूर है ये कैसे आया? यानी हुजूर मेराज की रात गए, अल्लाह ने फरमाया नूर ले जाओ? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं हुआ। अच्छा हुजूर हरम के सेन में तशरीफ फरमा है, जिब्रील ने आके काबे की छत पे रखा? नहीं, ऐसे भी नहीं हुआ। मौला फिर ये नूर कैसे आया? रुकना, सूरह नजम 53 नंबर सूरा, तीसरी चौथी आयत, अल्लाह फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। ज़हरा के बाबा बोलते थे, उनसे ये नूर आता था। मेरे दोस्तों ने गौर ही नहीं किया, मैं कुरान पढ़ रहा हूं। इसका मतलब है ये नूर उनकी जुबान से आया है, ये नूर उनसे आया है, ये नूर उनसे आया है, ये नूर उनसे आया है। यही तो बात हम बता रहे हैं, जो उनसे आए ना वही तो नूर है। जो उनसे आए ना, ऐ तेरा जुमला थोड़ी जुबान पे आएगा तो फिर अगला जुमला अर्ज करांगा। जो उनसे आए ना वही तो। अब ये आंदर रिकॉर्ड ले जो फकीर का जुमला, अगर उनसे कुरान आए कुरान नूर है, अगर ज़हरा आए ज़हरा नूर है, अगर हसन आए हुसैन नूर है, अगर उनसे अली आए तो अली नूर है। जिसका ईमान है खानदान नबूवत नूर है, सुभान अल्लाह तो कौन है यार? जेड़ा मन्नी बैठा है हुसैन नूर है, उची कहो सुभान अल्लाह। जेड़ा मन्नी बैठा है ज़हरा नूर है, मोड़ उची कहो सुभान अल्लाह। चले अल्लाह आपको इज़्ज़त अता फरमाए, बरकत अता फरमाए, रहमत अता फरमाए, शान शौकत अता फरमाए। बड़े आसान अंदाज से आपने कुरान हकीम सुना। आप मुझे इजाजत दो, मैं जल्दी से 2-3 आयतें अभी और पढ़ना चाहता हूं। मुझे जरा पिछला सबक सुनाना पड़ेगा। कुरान रहमत कहो, रहमत, शिफा, हदायत, बशारत, तिबियान, कुरान। आवाज घट गई है, करीब
پاک نور ٹھہرے جی پاک والی آیت پڑھ لیے چونکہ دیکھو تو سبق پڑھیا تھے آیت یاد آ گئی سورہ واقعہ 56 نمبر سورہ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یمسہ الا المطہرون خبردار قرآن دے نیڑے پلیت نہیں ہوندے اللہ تھانوں سلامتیاں عطا فرمائے قرآن دے نیڑے پلیت ایک واری پھر بولیا جی قرآن دے نیڑے پلیت اللہ تھانوں سلامت رکھے بھائی قرآن دے نیڑے پلیت تے ہن وقت میرا قریب آ گیا کیونکہ آخری 10 منٹ میں نے ایک واقعہ میلاد کا بھی پڑھنا ہے 40 منٹ گفتگو ہو گئی میں آخری آیت پڑھنے لگا ہوں 40 منٹ آپ نے قرآن سنا ایک قرآن دے نیڑے پلیت نہیں ہوندے اللہ سورہ احزاب میں فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ترجمہ پنجابی چ کراں تاکہ ہر بندے نو سمجھ آ جائے ایک قرآن دے نیڑے پلیت نہیں ہوندے تے جنہاں دے ویڑے وچ قرآن آیا ہے نا انہاں تک بھی پلیت نہیں ہوندے یہ مطلب ہے علی تک پلیت نہیں ہوندے زہرا تک پلیت نہیں ہوندے حسن تک پلیت نہیں ہوندے حسین تک پلیت نہیں ہوندے ہن تساں لڑنا کوئی نہیں کہ فلاں بندہ علی نو کیوں نہیں مندا فلاں علی علی کیوں نہیں کردا فلاں نو کی مسئلہ ہے علی نو کیوں نہیں مندا مننے کیویں علی نو مننا پلیت دا کم ہی نہیں علی تک آ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بیٹا بسم اللہ چلے اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے میرا کریم آپ پہ اپنی خاص رحمتیں کرے اچھا آپ نے بڑا پیارا یار سنا ہے میرا پہ دل کردہ ایک آیت اور پڑھ لی میں یقیناً چھڑ دیندا فوراً میں ہن واقعات وال ٹر پیندا لیکن تساں قرآن بڑا سونا سنیا ہے تے میرا دل کیتا ہے میں ذرا اسی منہج تے ایک آیت اور پڑھ لا تے جے انجی بول دے رہے تے ایک آیت دے نال پھر دوجی بھی ایک نال ہور نال جانی ہے لیکن نہیں میں چونکہ احساس ہے مجھے آپ سب کا میں صرف ایک آیت اور پڑھوں گا ہم نے پڑھ لیا قرآن رحمت بھی ہے شفا بھی ہے ہدایت بھی ہے بشارت بھی ہے نور بھی ہے تبیان بھی ہے قرآن بھی ہے کریم بھی ہے پاک بھی ہے نور بھی ہے رحمت بھی ہے اے اساں ایک ایک آیت پڑھی ہے یہ تے اینڈ میں خلاصہ دینا پیا ایک ایک آیت اساں پڑھی ہے اچھا ایک منٹ ذرا ٹھہریا جے ہن مینوں ایک گل دا جواب دیو کہ انج دا علم پھر آئے گا بڑی تکلیف ہوئی ہے ہولی بولے ہو اے ایسا علم پھر آئے گا ابھی بھی آواز کم ہے ایسا علم دوبارہ آ سکتا ہے تو پھر ختم نبوت کا جملہ ذرا دل پہ لکھنا جب ایسا علم دوبارہ نہیں آ سکتا محمد جیسا عالم کیسے آ سکتا ہے اللہ آپ کو عزتیں عطا فرمائے برکتیں عطا فرمائے سدا سلامت رہیں سدا آباد رہیں لو جی آج کی گفتگو کی آخری آیت 40 منٹ سے اوپر ٹائم جا رہا ہے آخری آیت سنو سورہ فاتر کی طرف چلتے ہیں 35 نمبر سورہ ہے 32 نمبر آیت ہے ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا اللہ فرماندہ ہے بندوں میں سے کچھ بندے ہیں جنہیں میں نے چن لیا اور وہ قرآن کے وارث ہیں بندے وارث نے او میں پیانا بندے وارث نے یہ دا مطلب ہے بندیاں دے بندے وارث ہوندے نے ہاں جی بندے وارث نے تسی پریشان ہو گئے ہو کھلو جو پھر ان تھوڑی پریشانی ذرا ودا لئیے ٹھہریا جی صرف قرآن دے بندے وارث نہیں اللہ فرماندا ہے ان الارض یرثھا میری زمین دے بھی بندے وارث نے ٹھہریا جی سورہ مریم میں اللہ فرماندا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا میری جنت دے بھی بندے وارث نے یہ دا مطلب ہے جنت بے وارث نہیں اور مولانا جنت بے وارث نہیں میں اگلا جملہ دین لگا تے ذرا دھیان نال بیا جے جدو اللہ نے جنت نو بے وارث نہیں رکھیا بندہ لا وارث کیویں پسند کرے گا یہ دا مطلب ہے اللہ نو وہی بندہ پسند ہے جدا غوث اعظم وارث ہے اچھا نہیں سمجھ آئی اللہ نو وہی بندہ پسند ہے جدا حسین وارث ہے اچھا جنوں اجے بھی سمجھ نہیں آئی اللہ نو وہی بندہ پسند ہے جدا علی وارث ہے اچھا جنوں ہون بھی سمجھ نہیں آئی ان ہون سمجھ آ جائے گی ہاتھ کٹ کے بولو ہاں جدا نبی وارث ہے یہ دا مطلب ہے وارثاں والے بیٹھے ہیں جنت دے بندے وارث نے جنت دے بندے وارث نے قرآن دے وارث نے جنت دے وارث نے ہاں جی اچھا یار میں اگر یہ گفتگو کھول لوں گا نا تو بات لمبی ہو جائے گی میں ہن اس آیت نو اگے پڑھنا چاہنا تاکہ میں ایک واقعہ آخر پہ میلاد کا پڑھ سکوں کیونکہ اپنے وقت پہ میں نے چھوڑنا بھی ہے مولا یہ سارے وارث نے فرمایا نہیں
وارث او نے جڑے میں چنے نے. یہ مطلب یہ گل پکی ہو گئی کہ سارے وارث ایویں مولوی صاحب ایڈا کلا پا کے تے وڈا سارا جوبا پا کے یہ نہ کہن میں وارث ہاں. وارث ہوے جنوں رب چنے ہے. وارث ہوے جنوں رب, ذرا میرے نال بول دیو ذرا, وارث ہوے جنوں رب. میں تانوں دسنا تسی گئے ایتھے ہمارے نزدیک شہر کون سا ہے, شورکوٹ, شریف آباد شہر کے, آپ منڈی ہے وہاں پہ پھلوں کی, پھل منڈی, شریف آباد پھل منڈی میں آپ چلے گئے, جا کے آپ نے اپنی مرضی کے پھل چنے. اے جڑے تسی چن لو اے انہاں ورگے نے, اوچی بولو. اے دا مطلب ہے جڑے تسی چنو او انہاں ورگے نہیں تے جڑے اللہ چنے. اے دا مطلب ہے بندے خاص نے جڑے جنت دے بھی وارث نے, قرآن دے بھی وارث نے. تے ہن جے تسی تھکے نہیں تے ایسے آیت وچ وارث موجود نے, نام کسے دا نہیں لکھیا, نشانی لکھی ہے. میں نشانی پڑھنی ہے, تانوں وارث یاد آ جانے نے. تے بس اے آیت پڑھ کے تے پھر میں تھوڑے کول اجازت لینا. سنیا تساں بڑے اچھے انداز نال لے, میں بہت تھکیا سا. میرے دوستاں نوں پوچھو, میں اندر آ کے ایک نڈھال طبیعت نال آ کے لیٹ گیا, بالکل میری آنکھ بھی نہیں کھل رہی, ایسی طبیعت میری تھکی ہوئی ہے. لیکن تھوڑا کمال انداز میں تساں قرآن سنے, میری تھکاوٹ ساری لے گئی. لو جی ہن سیان کریا جے, وارث مولا کون نے؟ فرمایا سارے نے. وارث ہونے جڑے میں چنے نے. مولا حکم کر. اللہ فرمایا نو دس از دا سیگریگیشن آف پرسنالٹیز. بندے تین طرح کے ہیں, ان تینوں میں سے وارث تم تلاش کرو. مولا حکم, وہی وارثاں والی آیت اگے اللہ فرماندا فمنہم ظالم لنفسہ. اے پہلی نشانی بندیاں دی ہوے جڑے گناہ تے گناہ کردے نے, گناہ تے گناہ کردے نے, مسلسل گناہ کردے نے. اے وارث نے؟ ہولی بولے ہو. کیا قرآن دے اے وارث نے؟ کیا اے جنت دے وارث نے؟ اے وارث شاباش. اللہ فرماندا بندیاں دی دوجی قسم ہوے ومنہم مقتصدون, گناہ بھی کردے نے پھر توبہ کر لیندے نے, پھر گناہ ہو جاندا ہے, پھر توبہ کردے نے پھر گناہ ہو جاندا ہے. ہاں جی میں تسی گناہ بھی ہو جاندا ہے, توبہ کرنے حضرت پھر گناہ ہو جاندا ہے, پھر توبہ کرنے پھر گناہ ہو جاندا ہے, کوئی گارنٹی نہیں. توبہ کرنے پھر گناہ ہو جاندا ہے. اے وارث نے؟ شاباش. اے بھی وارث, اچھی بولو, اے بھی وارث نہیں. اللہ بس آخری لفظ, اللہ فرماندا تیجی قسم بندیاں دی ہوے ومنہم سابقون بالخیرات باذن اللہ. گناہ نہیں کردے, او نیکی وچ ایک دوجے تو اگے ودن دی کوشش کردے نے. ہائے ہائے, اے دا مطلب ہے ہن کوئی تے بندے ہیں نے جڑے نیکی وچ ایک دوجے تو اگے ودے نے. میں ساری رات بھی قرآن پڑھدا رہیا تے انج وارث سامنے نہیں ہونے جب تک مثال پھر قرآن وچوں نہ دواں. اے سورت دہر میرے سامنے آئی ہے, 76 نمبر سورت ہے. گھر دے سارے جی بیٹھے نے, افطاری دا وقت قریب آیا ہے, باہر دا بوا کھڑکیا ہے, میں مسکین ہاں مگر بھکھا ہاں. بڑے شاہ صاحب فرماتے ہیں میرا کھانا سارا دے دیو. گھر والی آندی ہے میں پیچھے کیوں رہواں, میرا بھی دے دیو. شاہزادے فرماندے نے اسی پیچھے کیوں رہیے, ساڈا بھی دے دیو. لو بھی دوجا دن آیا, انہیں آ کے آخیا میں یتیم ہاں مگر بھکھا ہاں. بڑے شاہ صاحب نے اپنا کھانا دے دیا, گھر والی نے اپنا کھانا دے دیا, شہزادوں نے اپنا کھانا دے دیا. لو بھی تیجا دن آیا, اس آ کے آخیا قیدی ہاں مگر بھکھا ہاں. بڑے شاہ صاحب نے اپنا کھانا دے دیا, گھر والی نے اپنا دے دیا, شہزادوں نے اپنا دے دیا. اے مولا کنہ دی گل پہ کرنا ہے؟ اللہ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا یتیمًا وَاسِیرًا. ان میں پہلے کھانا دینے والا مرتضیٰ ہے, پھر بعد میں آگے آنے والی سیدہ ہے, بعد میں آنے والا حسن مجتبیٰ ہے, اور آخر پہ دینے والا حسین شہید کربلا ہے. یہ مطلب ہے قرآن پڑھ کے پھر میں برملا کہہ لواں علی دا سارا خاندان قرآن دا وارث ہے. مولا علی کا بچہ بچہ قرآن کا وارث ہے. تسی چپ رہو پھر بھی علی وارث ہے. تسی نا سبحان اللہ کہو پھر بھی قرآن دا وارث علی ہے. زہرا قرآن کی وارثہ ہے, حسن قرآن کا وارث ہے, حسین قرآن کا وارث ہے, زین العابدین قرآن کا وارث ہے, جناب باقر قرآن کا وارث ہے, جناب نقی قرآن کا وارث ہے, جناب تقی قرآن کا وارث ہے. علی کے سارے بچے قرآن کے بھی وارث ہیں, جنت کے بھی وارث ہیں. خوش رہیں, اللہ عزت برکت بھیجے. یہ جو میلاد ہوا ہے نا انہی وارثوں کے گھر میں ہوا ہے. یہ جو قرآن کے وارث ہیں نا میلاد انہی کے گھر میں ہوا ہے. یہ ان وارثوں کے دادا تھے, دادا طواف کعبہ کر رہے تھے, اچانک نظر پڑ گئی کعبہ جھک رہا ہے. چہرہ اٹھا کے فرماتے ہیں کعبہ بندے تیری طرف تو میرے گھر کی طرف. آواز آئی گھر چلے جائیں, کعبے کا کعبہ آ گیا ہے. میرا نبی کعبے کا کعبہ ہے. میرا نبی, ذرا میلاد کے جملے آپ کی زبانوں پہ آ جائیں. میرا نبی
کعبے کا کعبہ ہے، طواف کعبہ چھوڑا، جلدی سے گھر گئے، دیکھا سیدہ آمینہ کی گود میں تیرا اور میرا نبی ہے، سر پہ جا کے ہاتھ رکھا، آمینہ جی بابا مبارک، بابا خیر مبارک، اللہ نے بیٹا دیا، جی بابا لا مجھے پکڑا، بس ایویں 2 جملے، کیونکہ 50 منٹ سے اوپر ہم چلے گئے، میں انشاءاللہ 2-4 منٹ پہلے چھوڑوں گا تاکہ پھر سفر شروع ہو جائے۔ بابا اللہ نے بیٹا دیا، فرمایا مجھے پکڑا، یوں دیکھا، آمینہ جی بابا نام رکھ لیا، فرمایا نہیں بابا آپ رکھیں گے، یوں دیکھ کے فرماتے ہیں آمینہ اگر نام میں نے رکھنا ہے تو پھر میں نے نام محمد رکھ دیا ہے۔ کیا نام رکھا ہے؟ آہستہ بول رہے ہو، کیا نام رکھا ہے؟ کوئی مثل نہ جانی دی قسم رب چاہے جدی چڑھ دی جوانی دی، کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولن دی، ہاتھ گورے گورے نے تغادا سرمائے مازاغ دے ڈورے نے، سبحان اللہ وہ کہے جو نبی کے میلاد پہ راضی بیٹھا ہے، ہاتھ گورے گورے نے تغادا سرمائے مازاغ دے ڈورے نے، تے گل موتیاں دی گانیاں سارے نبیاں دا پیر لگدا ہے، ساڈے دل دا چانیاں ہاتھ جوڑا پکھیاں دا اے نالے ساڈا پیر لگدا ہے، نالے چانن اکھیاں دا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، عزت دے، برکت دے۔ میں جی 2-4 جملے میلاد کی اور پڑھ لوں، بس آجو، بس قریب آ گئی گفتگو۔ نام کہا محمد، اب ذرا اب سنیے گا، تیرے اور میرے نبی نے تیرے اور میرے نبی کو دادے نے حضرت عبد المطلب نے اٹھایا، حرم کے سین میں جا کے بیٹھ گئے، حضرت عباس کو خبر ہوئی کہ اللہ نے بیٹا دیا، میرے بھائی کے ہاں بیٹا ہوا، رہا نہ گیا، جلدی سے پہنچ گئے، عرض کی بیٹا ہے؟ کہا ہاں دکھائیے گا، یوں چہرہ کیا، فرمایا اگر فرمائیں تو میں گھر لے جاؤں؟ فرمایا لے جائیں۔ تیرے اور میرے نبی کو حضرت عباس نے اٹھایا، اپنے گھر کی طرف چل دیے، صحن کے اندر قدم رکھا، جتنے جانور بیٹھے تھے سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، سارے ڈنگر اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ بس آخری جملہ سنو، جب سارے جانور کھڑے ہو گئے آپ نے آپ کی چاچی کو پکڑایا، چاچی نے پیار کر کے واپس کیا، اب نبی کو واپس چھوڑنے آپ جا رہے ہیں، منظر بڑا کمال ہے، آپ آگے آگے، بکریاں پیچھے 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 پیچھے، آپ دائیں بکریاں پیچھے پیچھے، آپ آگے بکریاں پیچھے پیچھے، چھڑی مار کے ساری بکریاں پیچھے کر دی، مگر سب سے بڑی اور بوڑھی بکری قریب آ کے نا اپنے دانتوں سے آپ کا دامن کھینچتی ہے، آپ پیچھے کرتے ہیں وہ پھر کھینچتی ہے، آپ پیچھے کرتے ہیں وہ پھر کھینچتی ہے، آپ پرا کر دے رہے ہو پھر کھینچ دیے، جلال آیا، چھڑی مار کے بھگانا چاہا، ابھی چھڑی لگی نہیں، یہ بڑی اور بوڑھی بکری بول کے کہتی ہے عباس اے تیرے کلے دا نبی نہیں، ساڈا بھی نبی بن کے آیا۔ جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو۔ میلاد مصطفیٰ کا سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو نمازی کرو۔ مجھے پتا ہے یہ بوڑھے جوان نمازی ہیں، یہ ہماری نئی نسل بچے یہ نمازی نہیں ہیں، انہیں عادت ڈالو، اذان کی آواز آ جائے ان کا رخ مسجد کی طرف کرو، انہیں بھیجو مسجد میں نماز پڑھیں، جا کے نماز پڑھو گے میلاد والا نبی راضی۔ اچھا نہیں ٹھہرو، میں سمجھانا، ٹھہرو، نماز میریاں اکھاں دی، مسئلہ سارا ہی آمدا ہے، تسلی ہو گئی ہے، مسئلہ تانوں آمدا ہے، مینوں تے سی میں سمجھاواں گا مسئلہ، پر مسئلہ تانوں آمدا ہے، کدیاں اکھاں دی ٹھنڈ ہے؟ حضور پاک دیاں، نبی دیاں، رسول اللہ دیاں اکھاں دیاں ٹھنڈ۔ ہن میرے غور کریا جی، اے دا مطلب ہے گناہگار مصلی تے آئے، ٹھنڈ انہاں نوں، ٹھنڈ کتے حضور نو سینے تے جی، کندھے مبارک تے چپ کیوں بیٹھو پھر دسو مینوں، پیشانی تے حضور دیاں۔ ہن میں جڑا جملہ کہن لگا اے سن کے جوانا نماز چھڈنی نہیں، اے دا مطلب ہے نماز پڑھیے تے ٹھنڈ حضور دیاں اکھاں تے پھر مینوں کہن دے گناہگار جدوں مصلی تے آئے، ویکھن وچ مصلی تے آوندا ہے، اصل وچ محمد دیاں نظراں وچ آوندا ہے، جیدا دل کرے کہ میرے تے حضور دی نظر پہ جائے، اگر آپ مصلی پہ آ گئے محبوب کی نظروں میں آ گئے، آپ مصلی پہ آ گئے محبوب کی، کیا وعدہ ہو گیا نماز کا؟ بہت ہولی آواز نال وعدہ ہویا، کیا وعدہ ہو گیا نماز کا؟ دیکھیں میری بات سنو، اگر میں وہ سورہ نور والی آیت پڑھوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، میں وہ امام زین العابدین والا واقعہ آپ کو سناتا ہوں مختصر کر کے۔ زین العابدین مصلی پہ حالت نماز میں تھے، باہر گلی میں شور مچ گیا کہ شہزادہ باکر کھیلتے ہوئے کنویں میں گر گئے، علی دے پتر مصلی نہیں چھڑیا،
علی والے مصلی نہیں چھڑ دے. ساری نماز پڑھ کے باہر کا دروازہ کھول کے فرماتے ہیں کیا ہوا؟ حضور تہاڈا پتر باکر کھیلدا سی پیا تے کھوچ ڈگ پیا. فرمایا پیچھے ہو جاؤ. گاؤں کے سارے بندے پیچھے کر کے زین العابدین اپنا چہرہ کھو کی طرف کر کے فرماتے ہیں اوئے کھو دیا پانیاں حیا کر علی دا پتر ہی. جدو فرمایا نا حیا کر علی دا پتر ہے. ہن پنڈ دے بندے ویندے نے پانی اتے آ گیا ہے. شہزادہ باکر کھیل دینے پئے. اپنے کھیل دے پتر نو چک کے جدو سید کھرول ٹورے نا اے بندے پلو پھڑ کے اندر نے شاہ جی یہ کیا ہوا؟ یہ کیا قصہ ہے؟ یہ کیا کہانی ہے؟ اوے آپ فرماندے نے چپ کرو کوئی لمے قصے کہانیاں نہیں. اکو ہی گل ہے میں او دے ولوں منہ نہیں موڑیا اونے میرے ولوں منہ نہیں موڑیا. ہم بہت پیچھے چلے گئے نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے. نماز ایک اجتماعیت کا اصول تھا. نماز اکٹھا ہونے کا ایک بہانہ تھا. مسجد میں 5 مرتبہ مسلمان اکٹھے ہو جائیں تاکہ ایک دوسرے کی خبر لیں. ہاں جی یہ ہے مقصد نماز. یار نماز تو گھر بھی ہو جاتی ہے. میں جو مسافر ہاں تے میں اسے پمپ تے پڑھا تے ہو نہیں جائے گی. پٹرول پمپ پہ میں اگر نماز پڑھوں ہو جائے گی. منظم بھائی کے گھر آ کے پڑھ لوں ہو جائے گی. لیکن ایک کے تے پڑھنی بھی ساری ہے. سارا کچھ پڑھنا ہے. فاتحہ بھی پڑھنی ہے سورت بھی پڑھنی ہے تے ثواب ایک. اوتھے حضرت صاحب دے پیچھے کھلو کے رہنا بھی چپ نے تے ملنیاں نے ستائی. بھائی بولو بھی تو صحیح نا. بھائی مسیتے جا کے پڑھنا بھی کخ نہیں حضرت بولو. او بھائی جو فقہ حنفیہ والے ہیں میرے ساتھ بات کرو. امام کے پیچھے چپ رہنا ہے پڑھنا بھی نہیں تو نمازوں کا ثواب ستائی مولا کیوں؟ فرمایا اوتھے کلا میں ایتھے کٹھے ہو. یہ مطلب ہے یہ مسجد جڑا سی جانے ہاں یہ اجتماعیت کے لیے ہے. اجتماعی نظم کے لیے ہے تاکہ ایک دوسرے کی خبر لیں. ہمارے چاچے کا کیا حال ہے ہمارے ہمسائے کا کیا حال ہے. تو میں امید کروں کہ ہم مسجد میرا خیال گفتگو تے مکمل کر دینی چاہیے. 5 منٹ رہ گئے جی. یہ مطلب مسجد جانا ہے مسجد. اچھا بھائی منٹ 5 رہ گئے نہیں پر میں ایک آیت پڑھنا چاہنا. نہیں ہون نہیں مکمل ہے جی. ایک آیت پڑھنا جی خیر ہے نا ٹائم. میں ایک باری سارے کوئی پوچھ لیے آیت ایک پڑھ لیے جی. نماز تے ایک آیت پڑھ لیے. سورہ نور وال چلیے جی. 24 نمبر سورت ہے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم. رجالن کا معنی ہوتا ہے مرد. کیا معنی ہے؟ کون فرما رہا ہے؟ اللہ. حضرت جی مرد ہو یہ جنوں اللہ مرد کہے. او بھائی پنڈ والے کہن بڑا مرد ہے پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. جنوں اللہ کہے مرد ہے او دے مرد ہونے شک. سارے بولو او دے مرد ہونے شک. مولا ایک کون خوش نصیب ہے جسے تم مرد کہہ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے رجال لا تلہہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ. دنیا کا کوئی کام جسے نماز سے منع نہ کرے میری نظر میں مرد ہے. یہ دا مطلب ہے نمازی مرد نے. تسی چپ رہو پھر بھی نمازیوں ہی مرد نے. تے تہاڈا خیال ہے کہ علی چرسیاں دا پیر ہے علی نمازیاں دا پیر ہے. ہاں جی نمازی مرد جو ہے تے علی مرداں دا پیر ہے حسین مرداں دا پیر ہے. ہن جڑے مرد بیٹھے نے کہو سبحان اللہ. وہ نہیں کہنا جڑے نمازی نے. نماز پڑھنی پینی ہے حضرت. مصلی تے آنا پینا ہے. مصلی تے آؤ گے تے پھر اللہ فرماندا ہے مرد. یار میں ایتھے ایک مثال دینا ہوں نا. آواز آندی ہے صبح صبح حی علی الصلاۃ. او 70 سال دا بابا 85 سال دا بابا 95 سال دا بابا سردی دے اندر کمبدے ہتھاں نال ٹھنڈے پانی دے اگے اور فرمایا چپ کر تینوں بابا نظر پہ آندا ہے مرد آ گیا ہے. یہ دا مطلب ہے جڑا مسیح تے آ گیا وہ مرد ہے. جڑا مصلی تے آ گیا ہے او تے ہو گیا مرد. اگلا جملہ نہیں بولنا تمہیں پتہ لگ گیا ہے. جڑا 70 75 سال دا 85 سال دا 95 سال دا مصلی تے آ گیا او وے مرد. اللہ فرما رہا ہے تے جڑا 25 سال دا 4 پائی نہیں پہ چھڑدا 35 سال دا رات 2 بجے تک موبائل وے کے ستا ہے تے صبح نہیں پہ اٹھدا کوئی مرد کوئی نہیں. نمازی مرد نے. کیا وعدہ ہو گیا نماز کا؟ اب پکا وعدہ ہو گیا. سب کہو انشاءاللہ. پھر کہو انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں مختصر دعا کروں گا پھر آپ سلام بعد میں پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. اللہ میرے دوستوں کی محنت کو قبول فرما. بالیقین جس مقصد کے لیے میلاد کی یہ مجلس یہ محفل سجائی گئی وہ مقصد ہمیں ملا. ہم نے قرآن حکیم سنا
قرآنی آیات کو سنا، نبی کا میلاد قرآن سے سنا. اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. میرے دوستوں کی خیر فرما، منظم بھائی اور آپ کے دیگر بھائیوں کی خیر فرما. ملک وارث صاحب، اویس بھائی، دیگر بھائیوں پہ اللہ اپنی خاص رحمت فرما. یا باسط الذی یبسط الرزق لمن یشاء بغیر حساب. یا وکیلو یا ولیو یا نصیر وہو العلی العظیم. اللہ الصمد یا وکیلو یا رزاق یا باسط یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر آپ تشریف رکھیں جی، میرے علم میں نہیں، آپ تشریف رکھیں تاکہ سلسلہ آگے جاری رہے. وما علیہ الا